الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار بشم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ حضرات آئیے کو سرد گزارش سے پیشتر بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان و عظمت بیان کرنے کے تعلق سے آج جو ہے حاضر ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پیارے، یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جن لوگوں پر ہوتا ہے وہی جو ہے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کچھ لب کشائی کرتے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا آج یہ فقیر مخدومہ کائنات کی شان و عظمت کے تعلق سے چند باتیں اختصاراً پیش کرے گا۔ میری کیا وسعت پیارے کہ میں مخدومہ کائنات کی شان و عظمت بیان کر سکوں۔ ان کی شان بہت بلند و بالا ہے، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ ان کی شان و عظمت اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو صبح اور شام ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی شان و عظمت نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا حصول برکت کے لیے چند باتیں اختصاراً آپ کی شان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آپ بغور سماعت فرمائیں۔ آئیے درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بے شمار ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت میں سب سے پیاری ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں اور تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالی نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی سلسلہ آپ ہی سے جاری فرمایا، جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان عرض کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے القاب سیدہ زہرا بطول طیبہ طاہرہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، انما سمیت ابنتی فاطمۃ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، بے شک فاطمہ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 سال تھی آپ پیدا ہوئی، اور کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو پیارے، اس طریقے سے لوگوں نے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور آپ کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کا نکاح مشہور عالم ربانی حضرت امام یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ بعض روایت کے مطابق سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محرم میں ہوا اور رخصتی ذی الحجہ میں ہوئی۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 15 سال بتائی جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر پاک 21 سال تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد آپ کی حیات ظاہری میں کسی اور سے بتایا جاتا ہے کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد آپ کی حیات ظاہری میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کی رات آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی سادگی سے کر دیا۔ اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 24 سال کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر دم کر کے دونوں پر اس کے چھینٹے مارے اور فرمایا، میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کہ جس پر اقدس ہوا 400 مسقال چاندی تھی، یعنی پورے 160 روپے اس دور کے، آج کے دور کا نہیں۔ 450 مسقال چاندی، اب آپ اندازہ لگائیے، یہ آپ کے مہر تھا جو مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے جہیز کیا دیا، وہ بھی آپ سماعت فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر مخدومہ کائنات کو جہیز میں بان کی ایک چارپائی اور چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے تھے۔ بس یہی جو ہے جہیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سید الانبیاء ہو کر، تمام نبیوں کے سردار ہو کر، حضور اگر چاہتے تو دنیا کی تمام
مہنگے سے مہنگی چیزیں لے کر دنیا کی تمام نعمتیں سب کچھ چاہتے تو اپنی بیٹی کو جہیز میں عطا فرما دیتے، لیکن سرکار کی شان یہ ہے، ہمارے امام فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار نے ایسا صرف اس لیے نہیں کیا، ہم غم گسار، ہمارے اور آپ کے غم گسار نبی، غم خوار نبی رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غریب امتیوں کو یاد کر کے کہ اگر میں آج اپنی بیٹی کو دنیا کی تمام نعمتیں جہیز میں دوں گا تو میرا جو غریب امتی ہوگا اپنی بیٹی کو زیادہ جہیز نہ دے سکے گا تو بالکل مجبور، بے قرار، بے بس ہو جائے گا کہ کاش ہم بھی جو ہے مالدار ہوتے۔ ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے تو اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دیا، ہمارے پاس ہوتا تو پیارے اس طریقے سے جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اس بنیاد پر سرکار نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سرکار نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا پیارے وہ گن چن کے 4-5 یا سامان تھے پیارے، اب آپ اندازہ لگائیے۔ اس طریقے سے سرکار نے ایسی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی لخت جگر کا نکاح کیا اور آپ کو رخصت کیا۔ شادی سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رحمت و برکت کے سائے میں رہتے تھے۔ شادی کے بعد گھر کی ضرورت ہوئی تو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مکان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے کیسی ہمدردی تھی۔ جبھی تو کہنے والے نے کہا ہمدرد بن کے درد نہ بانٹے تو کیا جیے، کچھ دردی دل بھی چاہیے انسان کے لیے۔ کیسی ہمدردی تھی لوگوں کو کہ اپنا ایک مکان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دے دیا۔ کاش کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنے مومن بھائی کی مدد کریں، ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہمارے دل میں یہ چاہت، یہ عادت پیارے، بری بری عادتیں تو ہمارے اندر آ جاتی ہیں، لیکن یہ جو اچھی اچھی عادتیں جو ہمارے اسلاف کی ہیں، کاش ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر ایسی عادتیں پیدا ہو جائیں تاکہ اللہ ہمارے لیے اس عمل کو ذریعہ نجات بنا دے۔ بہرحال پیارے، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نئے گھر میں گئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر تشریف لائے۔ یہاں سے ایک سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی کے دروازے پہ جائیں تو یوں ہی نہیں جو ہے گھستے چلے جائے، بلکہ اجازت طلب کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، آپ اندازہ لگائیے کس طریقے سے ایک دوسرے سے کیسی عقیدت تھی، کیسی محبت تھی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے اپنا گھر دے دیا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نئے گھر میں گئیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر تشریف لائے، ایک برتن میں پانی لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالا، وہ پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چھڑکا اور فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا۔ اپنی بیٹی سے کیا فرما رہے ہیں سرکار کہ میرے خاندان میں جو سب سے بہتر ہے اے فاطمہ میں نے ان کے ساتھ تمہارا نکاح کیا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ شان ہے مخدومہ کائنات کی، آپ کی سادگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، مگر سادگی کا یہ عالم ہے کہ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی۔ سارے نبیوں کے سردار سید الانبیاء کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ کی سادگی کا یہ عالم، اپنے گھر کا کام خود کرتی، جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتی، خود کھانا پکاتی، چکی چلا کر اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی ہیں، مشق میں پانی بھر کر لاتی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے بھی پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے۔ امام احمد زید جید سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا پیارے نبی مالک رحمت و دولت ہیں، ان کے پاس بہت سے غلام آتے ہیں، تم بھی حضرت فاطمہ تم بھی جو ہے
خدمت کے لیے کوئی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لاؤ۔ پھر دونوں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آٹا پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے، لہٰذا آپ ہمیں ایک خادم عطا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں خادم عطا کر دوں اور اہل صفہ بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہوں۔ پھر فرمایا، کیا میں تم دونوں کو تمہارے سوال سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ یعنی حضور نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اہل صفہ جو ہے بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوں اور میں تمہیں خادم عطا فرما دوں۔ حضور نے فرمایا، کیا میں اس سے بہتر تمہیں کوئی چیز عطا نہ کروں؟ فرمایا، عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ ضرور عطا فرمائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ کلمات جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ملا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتلایا ہے، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہی کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو دین و دنیا میں غنی کر دے گا، پھر کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اور ان تسبیحات کو ہی تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہی تسبیح فاطمہ ہے جو حضور نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے آج کل کے جو ماں باپ ہیں اپنی بیٹی کو کیا کچھ دے سکتے ہیں، دنیا کی مہنگی چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ کا ذکر سکھائیں اپنی بیٹیوں کو۔ اگر کچھ تحفے کے طور پہ بھی دیں تو اللہ کے فضل، اللہ کے قرآن کی آیتیں، اوراد و وظائف بتائیں۔ بہرحال یہ شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی بیٹی کو کچھ عطا فرما رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ذکر کے کلمات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح حرام فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ذات حضرت جمیع بن عمیر تیمی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قالت، تو آپ نے فرمایا، فاطمۃ۔ فقیل من الرجال قالت زوجہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے شوہر۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، یہ شان ہے سیدہ کائنات کی، یہ شان ہے مولا علی کی کہ حضور کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو حضور کی بیٹی مخدومہ کائنات اور ان کے شوہر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے ایمان والو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی ہوئی اس حدیث شریف اور اس طرح کی بے شمار حدیثیں آپ سے روایت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تعصب عناد سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے انصاف سے غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی ہوئی حدیثیں ان کے عدل و انصاف اور دیانت و صداقت کی بہت بڑی دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان گہری محبت کی علامت بھی ہے۔ اب وہ لوگ جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں اور ان کی شان میں گالیاں بکتے نظر آتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جھوٹی محبت کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اپنا حشر خراب کر رہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امان کے طالب ہیں۔ دوسری حدیث یوں روایت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟ تو سیدہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا عائشہ صدیقہ تھی۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ان کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے باہر تشریف لے جاتے، وَإِذَا قَدَمَ مِن سَفَرِ كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ أَحَدًا فاطمة رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ اے ایمان والو، حدیث شریف میں صاف ظاہر ہے کہ بیٹی سے محبت کرنا یہ سنت ہے۔ جو شخص بھی سفر سے آئے اور پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرے، گویا اس شخص نے سنت پر عمل کیا، اور اپنی بیٹی کو تحفہ دینا بھی سنت ہے۔ آج لوگ بیٹی سے جلتے ہیں، کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں، ان کا چہرہ مایوس ہو جاتا ہے، چہرے پر جو ہے مایوسی کا آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار اپنی بیٹی سے کتنی محبت فرما رہے، گویا دنیا والوں کو درس دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، بیٹی نفرت کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ بیٹی تو وہ ہے جس سے عقیدت و محبت کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمانے کے پہلے آخری دنوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں کچھ راز کی باتیں کہیں، جس کو سن کر آپ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت سیدہ مسکرا پڑی تو حضرت سیدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر میں رونے لگی، اور مسکرانے ہنسنے کی وجہ معلوم کرنے پر سیدہ نے فرمایا کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضین ان تکون سیدۃ النساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم ہو یا تمام مومن عورتوں کی سردار تم ہو؟ حضرات، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے مخدومہ کائنات سے ارشاد فرمایا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اے ابا جان، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ چار عورتوں کے تعلق سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار عورتیں اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہیں، دوسری حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی جو نیک بیوی ہیں، تیسری حضرت خدیجہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سب سے زیادہ افضل سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہر اعتبار سے یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت مریم حضرت آسیہ سے بھی جو ہے افضل ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، پیارے نبی کی ماں ہے، لیکن حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت یہ کہ اولین و آخرین کے امام سید المرسلین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر اور ان کی بیٹی ہیں، پہلی نسبت۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ تاجدار ولایت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور تیسری نسبت یہ ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار جماعت شہداء کے امام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ان رسول اللہ قال فاطمہ بضعۃ منی فمن ابغضها فقد اغبغنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا بے شک اس نے مجھے ناراض کیا۔
عالم ربانی امام یوسف بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے محققین جن میں علامہ تقی الدین، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ بدر الدین زرکشی اور تقی الدین مقرضی شامل ہیں، تصریح فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جہان کی تمام عورتوں کی حتیٰ کہ سیدہ مریم سے بھی افضل ہے۔ علامہ سبکی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ ایسا ہی سوال ابن داؤد سے کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارے جسم کے برابر کسی کو قرار نہیں دے سکتا۔ علامہ منادی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ سلف و خلف کی ایک جماعت نے فرمایا کہ ہم کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر یعنی حضرت فاطمہ کے برابر کسی کو قرار نہیں دے سکتا۔ میدان محشر میں سیدہ کائنات کی شان کیا ہوگی پیارے، یہ بھی آپ سماعت فرماتے چلیے۔ بروز محشر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسی عزت و عظمت عطا فرمائے گا جو کسی بیٹی کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے پیارے کہ حضرت سیدہ نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور مکمل حجاب اور پردے کا اہتمام رکھا، تو بروز حشر رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ملے گا اور ان کے حجاب و پردے کا انتظام اس صورت میں کیا جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ نادى مناد من وراء الحجاب یا اہل الجمیع غضوا ابصارکم ان فاطمہ بنت محمد حتی تمر۔ جب قیامت کا دن ہوگا اچانک پردوں کے پیچھے سے کوئی منادی اعلان کرے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ گزر جائیں گے۔ بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ندا کرنے والا باطن عرش سے ندا کرے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط۔ اے اہل محشر والو یعنی اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 70,000 جنتی حوروں کے ہمراہ بجلی کی طرح گزر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کائنات مخدومہ کائنات کی شان و عظمت ہے پیارے کہ جنہوں نے دنیا میں اس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا کہ کسی نے سر کے بال کو بھی آپ کو نہیں دیکھا، آپ کے سر کو بال کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کی نظر آپ پر نہیں پڑی، کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، اس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا۔ آج کل کی جو عورتیں ہیں اس طرح سے نہیں، آج کل کی جو عورتیں اللہ کی پناہ بے پردگی کا کیسا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، مارکیٹ میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بازار میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، ان عورتوں کو تو چاہیے کہ مخدومہ کائنات کے نقش قدم پر چلے تاکہ اللہ ان کو بھی نجات عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت ہے اس کی مثال دنیا میں موجود ہی نہیں۔ اب وہ لوگ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ان کی اولاد کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اس حدیث شریف کے بارے میں ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے اور آخرت خراب ہو جائے اس سے پہلے توبہ کر کے مخدومہ کائنات کو راضی کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ آل رسول کی خوشی میں سیدہ کی خوشی ہے اور سیدہ فاطمہ کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشندی اور رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے آل کے صدقے امان میں رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پیارے کہاں کہاں دیکھو گے مخدومہ کائنات کو ہر اعتبار سے، جس اعتبار سے آپ دیکھیں بے مثل و بے مثال نظر آ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کیسے آپ عابد و زاہدہ آپ تھی، کس طریقے سے آپ عبادت کیا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آئیے ملاحظہ فرمائے۔ تاجدار ولایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ آج ہماری بہنیں درس و سبق لیں، جب انہیں کہا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ذکر و اذکار وہ کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز ادا کرو، تو بہانہ بنا دیتی ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ناپاک ہو جاتی ہوں، اس لیے کیسے نماز ادا کروں، کیسے قرآن کی تلاوت کروں۔ وہ غور کریں، کیا مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نہیں تھے؟ اور ایسے شہزادے جن پر دنیا کے تمام شہزادے قربان، پھر بھی آپ جو ہے حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہونے کے باوجود بھی ان کی خدمت بھی کرتی، ان کو پنکھا بھی کرتی، انہیں جھولا بھی جھلاتی اور ساتھ ہی ساتھ گھر کا کام بھی کرتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت بھی، کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، سرکار فرما رہے تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سو رہے ہیں اور سیدہ فاطمہ ان کو پنکھا کر رہی ہیں اور زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک خاص رقت کی حالت طاری ہو گئی۔ نوجوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی، اور میں نے انہیں یعنی اپنی ماں کو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے یعنی میری ماں نے، آپ فرما رہے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری ماں نے اپنے ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی، جب بھی دعا کی اپنی تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے۔ میں نے عرض کیا، اے مادر مہربان، کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ تو فرمایا، اے بیٹے، پہلے ہمسایہ ہے پھر گھر ہے، یعنی میرے ابا جان کی امت کی بخشش ہو جائے، یہی فاطمہ کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، تبارک سبحان اللہ۔ ایمان والو، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رات بھر جاگ کر گنہگار امت کی بخشش و نجات کے حق میں دعا فرمائی ہے، تو کیا ہم پر ان کا کچھ حق نہیں بنتا کہ ہم امتی بھی ان کی اعلیٰ اولاد سے محبت کریں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں؟ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آؤ، اگر تم اپنے اسلاف سے کچھ بھی پاس و لحاظ ہے اور ان سے تھوڑی سی بھی نسبت اور تعلق قائم ہے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ ایک آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو 5 وقتہ نماز کو بھی نہیں ادا کرتی، اور ایک وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ماں مخدومہ کائنات تھی، جن کے شوہر تاجدار ولایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے والد مالک دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کے بیٹے شہیدوں کے سردار، شوہر ولیوں کے سردار، اور جس کے والد گرامی کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار بلکہ کل اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کے بیٹے اور شوہر اور باپ کا دونوں جہاں میں کوئی جواب نہیں، وہ سیدہ فاطمہ کھانا پکاتی ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت فرماتی ہیں، بچوں کو سلاتی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی نظر آتی ہیں، رات بھر نماز میں مشغول ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ شوہر کی خدمت سے فارغ ہو کر، بچوں کو کھلا پلا کر
اور انہیں سلا کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی، نماز کی نیت باندھ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں پہلا سجدہ ہے، سجدہ کا کیف و سرور اور حالت سجدہ میں لذت بندگی میں ایسی کھو جاتی ہے کہ محو گم ہو جاتی ہیں۔ پہلا سجدہ ختم نہیں ہو پاتا اور سردی کے مہینے کی لمبی رات ختم ہو جاتی، اذان کی صدا پردہ سماعت سے ہمکنار ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اسی بے خودی کے عالم میں عرض کرتی ہے، مولا کریم تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، اللہ اکبر، کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے اور تیرے محبوب رسول اللہ کی پیاری بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ اے رحمان الرحیم، اللہ ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر لے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا شان بندگی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیارے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجدہ کرنے میں گزار دیتی، لیکن آرزو اور تمنا تو دیکھو کہ رات چھوٹی ہے، لمبی چاہیے کہ سجدہ کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت سیدہ کی عبادت کے صدقے میں نماز کی عادت عطا فرمائے اور انہیں سجدہ سے محبت کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پیارے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آتی تو سرکار ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چومتے۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آقا کائنات تشریف لے جاتے تو تعظیماً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی۔ امام شوکافی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ شفقت و محبت فرماتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی جبھی تو فرماتے ہیں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان ہے مخدومہ کائنات کی پیارے، کہاں کہاں دیکھو گے مخدومہ کائنات کی شان بہت بلند و بالا پیارے۔ میں کیا عرض کروں، میری وسعت کیا ہے پیارے۔ حضرت ام ایمن فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی اور میں حضرت فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوئی، دروازہ بند تھا اور آٹا پیسنے کی چکی کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا کہ سیدہ فاطمہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی تھی اور چکی خود بخود چل رہی تھی، اور پاس ہی حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گہوارہ بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران اور متعجب ہوئے اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اس شدت کی گرمی میں میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ اس کو گرمی کی شدت اور تشنگی محسوس نہ ہو، اور وہ فرشتے تھے جو میری بیٹی فاطمہ کے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ شان ہے مخدومہ کائنات کی پیارے، کہاں کہاں دیکھو گے مخدومہ کائنات کی شان بہت بلند و بالا ہے پیارے۔ مختصر یوں سمجھیے پیارے، حضرت عبد الرحمن صفی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ کیا، اور جب بات مہر کی آئی
تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درخواست کیا کہ میری مہر قیامت کے دن آپ کی گنہگار امت کی شفاعت اور بخشش ہی مقرر کیا جائے۔ سبحان اللہ، صدبار سبحان اللہ۔ پس جب قیامت قائم ہوگی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مہر طلب کریں گی، پس اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے طفیل آپ کی شفاعت سے امت کے مومن گنہگاروں کو بخش دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ شان ہے پیارے کہ آپ جو مہر آپ کو چاہیے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امت کی بخشش ہے۔ کوئی ایسی ماں ہے، کوئی ایسی بیٹی ہے، کوئی ایسی بیوی؟ پیارے مخدومہ کائنات سید کائنات کا کوئی جواب نہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف سے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ کو بہت صدمہ ہوا تھا، مگر جس قدر صدمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اکثر رویا کرتی تھی۔ حضور کے وصال کے بعد سیدہ کائنات اکثر رویا کرتی تھی۔ آپ جب تک بقید حیات تھی کبھی آپ کو ہنستے مسکراتے کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں نے میرے ابا جان پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا؟ یہ سن کر تمام صحابہ رونے لگے اور فرمایا تقدیر الہی کے آگے کوئی چارہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور جدائی کے صدمہ میں دن رات اس قدر روتی تھیں کہ دوسرے لوگ بھی رونے لگتے تھے، یہاں تک کہ 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن ہجری 11 منگل کی رات میں آپ کا وصال ہوا۔ سیدہ کے کہنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکڑی کا ایک گہوارہ بنایا، جس کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں اور اس گہوارہ پر ایک چادر ڈالی گئی جو آپ کی وصیت تھی۔ آج تک وہ جو گہوارہ پر چادر ڈالی جاتی ہے اس کی ابتدا حضرت سیدہ فاطمہ کے حکم پر کیا گیا۔ آپ کے نماز جنازہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھائی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ محرم لوگوں کی نظر میرے جنازہ پر نہ پڑے، اس لیے کہ رات کے وقت آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے پیارے، شان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مخدوم کائنات کے نقش قدم پر ان کی آل سے سچی عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہماری ماں بہنوں کو چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو باتیں میں نے عرض کی اللہ سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔